بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا واقعہ جانا کہ کیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے۔ بغداد کے بعد اصفہان تشریف لے گئے، یہاں بھی کچھ دن ٹھہرے، اس کے بعد استراباد تشریف لائے۔ استراباد کے بعد افغانستان کے ایک شہر ایرات پہنچتے ہیں اور یہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب اور اس ظالم و جابر بادشاہ کا واقعہ اس قدر جاذبیت کا حامل ہے کہ دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ دوستوں، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر ایراد میں پہنچے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن بھر شہر میں گھومتے اور رات ہوتے ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جاتے تھے۔ یہاں ساری رات ذکر و عبادت میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ کچھ دن بعد آپ کی عبادت و ریاضت کے چرچے پورے شہر میں سنائی دینے لگے۔ پھر وہاں کے لوگوں کی ایک بھیڑ آپ کے پاس امنڈ آئی۔ ہزاروں ضرورت مند انسان اپنی عجیب درخواستیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ لوگوں کی یہ بھیڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، لیکن لوگوں کی اس بھیڑ بھاڑ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ ایرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ابھی سبزوار میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آئے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقامی لوگوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے دردناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ اے شیخ، ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ سبزوار کا گورنر یادگار محمد ایک ظالم حکمران ہے۔ اس کے جابرانہ رویے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تنگ آ گئی ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگ مانگ کر قبروں میں سو گئے، مگر اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کے ظلم و تشدد کی ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں کہ وہ ہدایت پا جائے، یا پھر بد دعا کریں کہ اس کی ہلاکت سے اہل شہر کو نجات مل جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سبزوار کے باشندوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند تعالیٰ بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرے گا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب گورنر یادگار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا، اپنے حاکم کو خبر کرو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی تو وہ گونگا ہو گیا اور اس کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ دربان نے گھبرا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے اجازت لیے بغیر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان پر نظر پڑی تو آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل بادشاہ اپنی مرضی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ خواجہ صاحب بہت زیادہ جلال میں آ گئے تھے۔ آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جس پر بھی نظر پڑتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کانپنے لگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باروب آواز پورے محل میں گونج رہی تھی، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے خدا کے بندوں کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا خدا کے بندوں کے جسموں کو ننگا کر کے ریشمی کپڑا تو میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے،
اس سے پہلے کہ تیرے جسم اور تیرے اقتدار کو زمین نگل لے، خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جا۔ تو جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماؤں نے تو آزاد پیدا کیا تھا، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ سبزوار کے بادشاہ کے دربار میں کسی قبرستان کا سما لگ رہا تھا، دیکھنے والے مردوں کی طرح بے جان ہو گئے تھے۔ سبزوار کا بادشاہ یادگار محمد اپنی زرنگار کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمات حق ادا کر کے کب کا جا چکے تھے، لیکن اب تک آپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حاکم وقت یادگار محمد شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ رب العزت کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی سبزوار کا گورنر بہت سے تحفے بھی لایا تھا، مگر آپ نے کوئی تحفہ قبول نہ کیا اور تمام مال و اسباب غریبوں میں بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا وہ تمام مال ان غریبوں مظلوموں میں بانٹ دیا گیا جو یادگار محمد کے ظلم کا نشانہ بن چکے تھے۔ حامد بن فضل اللہ جمالی 16ویں صدی عیسوی میں ایک نامور سیاح، ادیب اور شاعر گزرے ہیں۔ جمالی نے اپنی مشہور کتاب سید العارفین میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم سبزوار یادگار محمد کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ یادگار محمد نے سبزوار شہر کے باہر ایک باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کا نام دیا کرتا تھا۔ یہاں اکثر ناچ گانے کی محفلیں گرم ہوتی تھیں، خوبصورت کنیزیں اسے شراب پلاتیں اور ساری رات ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن شہر سبزوار میں داخل ہوئے تو آپ نے اسی باغ کا رخ کر لیا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی دربان وہاں موجود نہیں تھا۔ خواجہ صاحب باغ میں تشریف لے گئے اور یادگار محمد کے بنائے ہوئے حوض میں غسل فرما لیا۔ یہ حوض بھی اپنے آپ میں بڑا ہی کمال تھا، اس کا پانی نہایت ہی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ غسل کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک نیک دل شخص کی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے آپ کے قریب آیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ ایک ظالم جابر سفاک انسان کی تفریح گاہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر وہ ادھر آ گیا نا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل اجنبی شخص خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ہمدردی کے طور پر آگاہ کرنے چلا آیا تھا تاکہ آپ یادگار محمد کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا، تم بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ جو حوض کے قریب ہے۔ اجنبی شخص آپ کی بات سن کر گھبرا گیا۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اتنے میں یادگار محمد کے کچھ ملازم نظر آئے۔ اجنبی شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے تسلی دی اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ خادموں نے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ وہ بغیر اجازت باغ میں کیسے داخل ہو گئے ہیں، مگر آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ بولنا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی بول نہیں سکے۔ انہوں نے چپ چاپ حوض کے کنارے قالین بچھا دی اور ان پر شراب کی سراہیاں رکھنے لگے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کچھ دیر بعد یادگار محمد اپنی محفل سجانے کے لیے باغ میں آنے والا ہے، اور پھر وہ بدکردار حاکم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں آ پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو باغ میں دیکھتے ہی اپنے ملازمین پر برس پڑا، یہ کون ہے اور ہماری عشرت گاہ میں کس کی اجازت سے داخل ہوا ہے؟ ملازمین خاموش تھے، مگر خوف و دہشت سے ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنا بھیانک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ملازمین کی بے چارگی اچھے سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور یادگار محمد کے قریب پہنچ کر فرمانے لگے، فقیر اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
یادگار محمد نے ایک عارف کا کلام سنا، لیکن جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نظریں دو چار ہوئی تو وہ بولنے کی طاقت ہی کھو بیٹھا۔ اس کے ساتھی بھی کسی پتھر کی طرح بے جان ہو کر رہ گئے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مجبور انسان بے قصور ہے، یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار محمد کو نگاہ کرم سے دیکھا۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ لڑکھڑایا اور زمین پر اس طرح گر پڑا جیسے کوئی مورتی زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ یادگار محمد کی بے ہوش ہوتے ہی اس کے تمام مصاحبوں اور خادموں نے بھی زمین پر اپنے سر رکھ دیے۔ خواجہ صاحب نے اجنبی شخص سے فرمایا، حوض کا پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑکو۔ اجنبی نے آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑنے ہی تھی کہ یادگار محمد کو ہوش آ گیا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر مجبور ہو کر خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ خواجہ صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، کیا تو نے اب توبہ کر لیا ہے؟ یادگار محمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم میں اپنی تمام سیاہ کاریوں سے تائب ہو گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، اب تیرے عقائد کا کیا حال ہے؟ یادگار محمد بولے، حضور آپ کے طفیل میرا سینہ روشن ہو گیا۔ اب یادگار محمد ہچکیوں سے رونے لگ گئے، کہنے لگے، خدا کی قسم تمام اصحاب رسول بزرگ و محترم ہے، ان کی قدموں سے لپٹی ہوئی خاک بھی میرے لیے اکسیر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی پشت پر رکھ دیا۔ سبزوار کا جابر اور صفاک شخص کسی کمزور اور ناتواں انسان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ خواجہ صاحب نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب باغ سے رخصت ہونے لگے تو یادگار محمد نے آپ کا دامن تھام لیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کا شرف بخشا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیعت سے سرفراز فرما دیا۔ جیسے ہی آپ نے یادگار محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنی دولت تھی پیر و مرشد کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا، سیم و زر کے اس انبار کو ان لوگوں میں بانٹ دو جو اب تک تیرے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ یادگار محمد نے ایسا ہی کیا، کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ اس فانی دنیا سے اس قدر بیزار ہو گیا کہ اپنی دونوں بیویوں کو بھی طلاق دے دی۔ چند دن بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے تشریف لے گئے تو یادگار محمد بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری زندگی پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کرے، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار محمد کو اسی مقام پر لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ جو شخص کل تک خود گمراہ تھا، آج وہی شخص خدا کے بندوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ اور لوگ بھی اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ یادگار محمد کا مزار آج بھی سعد شادمہ میں موجود ہے۔ دوستوں، اولیاء کرام کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ لمحے بھر میں کسی کی بھی تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر جب بات ان کی ہو جنہیں دربار رسالت سے سلطان الہند اور ہندوستان کی شہنشاہی کی سند عطا کی گئی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بے حد لاڈلے ہوں، تو ان کے فیض و برکات کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی باتیں ہم کل کے آنے والے پارٹ میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔